بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمرا وائس اسٹوریز چینل دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا حیران کن واقعہ شیئر کرنے والے ہیں جسے سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور ایک ظالم حکمران بادشاہ کا، جس کے اناروں کے ڈھیر سارے باغات تھے۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ بہت ہی لالچی اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہوشیار آدمی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا جادوگر بھی تھا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ بادشاہ کا نہایت ہی وفادار بھی تھا۔ بادشاہ نے اپنے جادوگر سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بھی بنوائی ہوئی تھی، جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔ ہیرے، موتی، جواہرات، سونا، چاندی اور طرح طرح کے لوادرات اور نایاب چیزیں وہ اسی غار میں رکھا کرتا تھا۔ اس غار کا دروازہ جادو کے ایک منتر سے بند ہوتا تھا اور اسی منتر سے ہی وہ دروازہ کھلا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے اپنا خزانہ اچھی طرح سے بھر لیا تھا۔ اس ظالم بادشاہ کے پاس بے تحاشا دولت جمع ہو چکی تھی۔ اس بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں انتہائی میٹھے اور قیمتی انار لگتے تھے۔ یہ باغ ایک ایسا باغ تھا کہ اس طرح کا باغ پوری ریاست میں کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور حکیموں کے مطابق ان اناروں میں کئی طرح کی بیماریوں کی شفا بھی موجود تھی۔ اگر کسی مریض کو اس باغ میں سے اناروں کی ضرورت ہوتی تو وہ بادشاہ اسے مہنگے کر کے انار بیچا کرتا، تاکہ غریب اس کو خریدنے کی طاقت نہ رکھ سکیں، اور وہ غریب بیچارے اپنی بیماری کے ساتھ ہی مر جاتے، لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ حکیموں نے انہیں انار کا رس بطور علاج پینے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بادشاہ ان اناروں کو دوسرے ممالک میں بھیجا کرتا، اور وہاں سے بھی اچھی خاصی رقم اسے مل جایا کرتی۔ لیکن اگر کوئی غریب انسان بھول کر بھی اس باغ سے انار کھا لیتا تو بادشاہ کو اس بات کی خبر مل جاتی، تو وہ بادشاہ اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا ڈر پورے گاؤں میں پھیلا ہوا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور لوگ اس بادشاہ کا ظلم و ستم خاموشی سے سہتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ پاک اس ظالم بادشاہ کی قید سے انہیں آزاد فرمائے۔ ایک دن اس علاقے میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کی آمد ہوئی، جو کہ علاقے کی مسجد میں رات گزارنے کی غرض سے ٹھہر گیا۔ جب رات کو اندھیرا چھا چکا تھا تو ایک شریف آدمی نے اس سے کافی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو اس سے پوچھنے لگا کہ خیریت تو ہے بھائی، تم کون ہو اور اتنی دیر سے مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید نے بتایا کہ محترم، میں ایک مسافر ہوں، بغداد سے آ رہا ہوں، اور آج کی رات میں اس مسجد میں ہی قیام کروں گا۔ اس شریف آدمی نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا، اسے کھانا کھلایا اور رات میں رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ کے اس مرید نے اپنے میزبان سے کہا کہ اے محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے کے انار بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، کیا آپ مجھے انار کھلا سکتے ہیں؟ میزبان نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن وہ انار آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ یہ بات سن کر وہ مسافر حیران رہ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے ان اناروں میں، کیوں مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے؟ مسافر کو پریشان دیکھ کر میزبان نے آخرکار ساری کہانی سنا دی کہ وہ انار ایک ظالم بادشاہ کی ہے، جو کہ بہت ہی ظالم اور مغرور بادشاہ ہے۔ اگر کوئی اس کے باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے
تو وہ ظالم بادشاہ اسے موت کی سزا دے دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید نے اپنے میزبان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ میں کل اس بادشاہ سے جا کر ضرور ملوں گا۔ اگلے ہی دن سرکار غوث پاک کا وہ مرید قیمتی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دوسرے ملک سے آیا ہوں اور ایک تاجر ہوں، اور میں نے آپ کے اناروں کے بارے میں بہت شہرت سنی ہے۔ میں آپ سے کچھ انار خریدنے کے لیے آیا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو میں من مانگی قیمت ادا کروں گا۔ بادشاہ بہت لالچی طبیعت کا تھا۔ اس نے جب من چاہی قیمت سنی تو اس نے اس مرید کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ اے تاجر، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں پر رہیں، آپ کو جتنے بھی انار کی ضرورت ہے، آپ کو جتنے بھی انار چاہیے ہوں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک بہت ہی ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں۔ اس بادشاہ کا معمول تھا جس گھر میں اس نے اپنا خزانہ چھپایا ہوا تھا، یہ روز اپنا خزانہ دیکھنے کے لیے جاتا اور ساتھ میں اس کا وہ جادوگر سپہ سالار بھی موجود ہوتا تھا۔ وہ سپہ سالار جادوئی منتر سے اس گھر کے دروازے کو کھولتا اور پھر واپس جادوئی منتر سے واپس بند کر دیتا۔ اس خزانے تک کسی اور کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ بادشاہ جب خزانے کو دیکھ کر واپس آیا تو اپنے مہمان سے ملا اور کہنے لگا کہ بتاؤ میاں، تمہیں کتنے اناروں کی ضرورت ہے؟ یہ سب سن کر سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید نے کہا کہ نہیں، میں یہاں انار خریدنے والا کوئی تاجر نہیں ہوں، میں تو یہاں بس ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے ان لوگوں کے بہت برے حالات دیکھے، ان پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں رک گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اللہ کی ناراضگی اور غصے سے ڈرا رہا ہوں تاکہ آپ غریب عوام پر ظلم و ستم نہ کریں، اور جو خزانہ آپ نے اس گھر میں چھپا رکھا ہے وہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آنے والا۔ ایک دن آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلے جائیں گے اور یہ خزانہ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے اپنے سپہ سالار کو یہ حکم دیا کہ اس گستاخ مسافر کو اٹھا کر جنگلوں میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے اسے کھا جائیں۔ اس جادوگر نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید کو اپنے جادو کے اثر سے بے ہوش کیا اور پھر ایک خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ پھینکوا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اس مسافر کو جب ہوش آیا تو اس مسافر کو اس مشکل گھڑی میں اپنے پیر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شدت سے یاد آنے لگی۔ اس مرید نے اپنے پیر صاحب کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت نفل ادا کیے اور اس مشکل گھڑی میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کی اور کہنے لگا کہ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے میرے پیارے پروردگار، میں آپ کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہے تو میں تیری رضا پر بالکل راضی ہوں، لیکن ان مظلوم گاؤں والوں پر اپنا رحم فرما، انہیں ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات عطا فرما اور کسی نیک دل انسان کو ان پر حاکم فرما۔ ادھر جب بادشاہ بیٹھا ہوا بے چینی محسوس کرنے لگا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سینے میں اچانک گھٹن کیسے پیدا ہو گئی ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ اپنے خزانے کی طرف چلا جائے تاکہ ہیرے موتی اور سونا چاندی سے وہ اپنے دل کو بہلا سکے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہہ دیا کہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں اور کوئی بھی میرے کمرے میں آ کر میرے آرام میں خلل ہرگز نہ ڈالے، اور پھر وہ بادشاہ خزانے والے خفیہ غار میں چپکے سے چلا گیا، اور جب وہ بادشاہ غار میں داخل ہوا تو ادھر سے اس کے سپہ سالار کا گزر ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ غار کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید کل رات جب میں خزانہ دیکھنے کے لیے آیا تھا اس وقت میں نے ہی اسے کھلا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس دروازے کو بند کر دیا اور بادشاہ اس خزانے والے خفیہ غار میں قید ہو کر رہ گیا۔
وہ سپاہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، اور بادشاہ جب اپنے دل بہلانے کے بعد خزانے والی غار سے باہر نکلنے لگا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس غار کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے بہت چیخ و پکار کی تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بادشاہ نے زندگی بھر ذرا سی بھی سختی کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ احساس ہی کھائے جا رہا تھا کہ وہ اس غار میں قید ہو چکا ہے۔ بادشاہ اتنا غمگین ہوا کہ اسی کیفیت میں اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئی، اور بادشاہ نے وہیں پر تڑپ تڑپ کر ہیرے جواہرات کے ڈھیر کے اوپر اپنی جان دے دی۔ بادشاہ کی کافی دیر تک کوئی خبر نہ آئی تو اس کے سپاہ سالار جادوگر کو بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور تلاش کرتا کرتا اسی خفیہ غار کے خزانے پر جا پہنچا۔ اس غار میں جا کر جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی جمع پونجی کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور اس دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی، اور جب اس نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید کے وہ جملے یاد آ گئے کہ ایک دن یہی دولت جس سے تم اپنی زندگی مانتے ہو، جس سے تم اپنی حیات کا مقصد مانتے ہو، یہی تمہاری زندگی ختم کر دے گا۔ وہ سپاہ سالار بادشاہ کی لاش کو دیکھ کر گمسم کھڑا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے دل میں دنیا سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی تھی، اور یہ اپنی بچی ہوئی زندگی ویرانوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ جنگل میں گیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہی مرید جسے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا سجدے میں گرا ہوا ہے اور اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے۔ سپاہ سالار نے اس نیک دل انسان کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید ایک انتہائی رحم دل انسان تھا۔ اس نے سپاہ سالار کو فوراً معاف کر دیا، اور سپاہ سالار کی ضد اور اصرار پر سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور سب سے بڑھ کر اناروں کا وہ باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ کسی غریب یا ضرورت مند کو ان اناروں کی ضرورت ہوتی تو وہ بلا جھجک وہاں سے لے لیتا، اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، کیونکہ اب وہاں پر کسی بھی ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں تھی۔ جی تو میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نمرا وائس اسٹوریز چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔